ہمارے وقتوں میں تو کام ایسے ہوتا تھا، تمہارے پاس اتنا تجربہ نہیں جتنا ہمارے پاس ہے، یا ایسا عذر پیش کر دینا کہ مجلس میں شامل تمام ساتھیوں کا حوصلہ پست ہو جائے اور وہ بھی عذر تلاش کرنا آسان سمجھیں۔ پیاری ساتھیوں، زبان کی حفاظت ایک بہت اہم معاملہ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبان پکڑ کر رویا کرتے تھے۔ سلف صالحین کا عمل انتہائی محتاط تھا۔ میں اور آپ بھی عملی زندگی میں کھڑے ہیں، اور اس سلسلے میں آج ہم جس کتاب کا مختصر مطالعہ کریں گے وہ بنت الاسلام صاحبہ کی لکھی گئی کتاب ہے، جس کا عنوان ہے زبان کی حفاظت۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کے بہت سے گناہ زبان سے شروع ہوتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنت کا راستہ پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، کیونکہ یہی زبان انسان کو جنت بھی دلا سکتی ہے اور جہنم میں بھی لے جا سکتی ہے۔ ہم روزانہ جو بولتے ہیں وہ معمولی نہیں ہوتا۔ غیبت، چغلی، جھوٹ، تانے، مذاق اڑانا، گالیاں دینا، افواہیں پھیلانا، یہ سب زبان کے گناہ ہیں۔ صرف یہی نہیں، حسد، غصہ، تکبر جیسی اندرونی بیماریاں بھی زبان کے ذریعے ظاہر ہوتی ہیں۔ اگر زبان کنٹرول میں نہ ہو تو انسان کی ساری نیکیاں غارت ہو سکتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب بغیر سوچے سمجھے بولنا شروع کر دے تو یہ الفاظ اسے بہت دور جہنم تک لے جاتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جسم کے تمام اعضاء ہر صبح زبان سے کہتے ہیں، اگر تو ٹھیک رہی تو ہم بھی ٹھیک رہیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام ہمیں نرم لہجہ، صبر اور سوچ سمجھ کر بولنے کی تعلیم دیتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ سیلف گرومنگ میں زبان کی کیا اہمیت ہے۔ ہماری باتیں 3 طرح کی ہوتی ہیں۔ نمبر 1 فائدہ مند، نمبر 2 نقصان دہ، نمبر 3 نہ فائدہ نہ نقصان۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ بے فائدہ بات بھی نقصان میں ہی جاتی ہے، کیونکہ وہ قیمتی وقت ضائع کر دیتی ہے۔ اگر وہی وقت ذکر یا اچھی بات میں لگ جائے تو فائدہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ کسی کے پیٹھ پیچھے اور اس کی برائی کرنا غیبت ہے، چاہے بات سچی ہی کیوں نہ ہو، اور جھوٹی ہوئی تو وہ بہتان ہے، اور اگر لڑائی لگانے کے لیے ہوئی تو چغلی ہے۔ قرآن میں غیبت کو مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر قرار دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ جھوٹ ایک ایسا گناہ ہے جو انسان کو برائی کی طرف لے جاتا ہے اور آخرکار جہنم تک پہنچا دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک بڑا جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ مذاق میں بھی جھوٹ بولنا خطرناک ہے، اور بغیر تحقیق کے بات آگے پہنچانا بھی جھوٹ میں شمار ہوتا ہے۔ کیا آپ سمجھتی ہیں یہی کہ آپس کے تعلقات بہتر بنانے کے لیے زبان کا بھی عمل دخل ہے؟ اسلام ہمیں منع کرتا ہے کہ کسی کا مذاق نہ اڑائیں، برے ناموں سے نہ پکاریں، طعنہ نہ دیں، تکبر نہ کریں، کیونکہ یہ سب چیزیں دلوں کو توڑ دیتی ہیں اور تعلقات کو خراب کر دیتی ہیں۔ زبان کو قابو میں رکھنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ کم بولنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ہمیشہ ہی خاموش رہیں۔ جہاں اچھا بولنا ہو، سچ بولنا ہو یا کسی کی مدد کرنی ہو تو وہاں ہمیں ضرور بولنا چاہیے۔ البتہ ہمیں غیر ضروری باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ہم ایک ایسے زمانے میں رہ رہے ہیں جہاں ایک چھوٹا سا جملہ بھی سوشل میڈیا میں سیکنڈز میں ہزاروں لوگوں تک پہنچ جاتا ہے۔ اکثر لوگ بغیر سوچے سمجھے تبصرہ کر دیتے ہیں، طنز، مذاق یا غصے میں ایسی بات کہہ دیتے ہیں جو کسی کے دل کو دکھا دیتی ہے۔ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ الفاظ صرف آواز نہیں ہوتے بلکہ اثر رکھتے ہیں۔ اس لیے بولنے سے پہلے ایک لمحہ رک کر سوچنا کہ کیا میری بات کسی کے لیے تکلیف دہ تو نہیں ہے۔ آج کے دور کی سب سے بڑی حکمت ہے، آج کل جو باتیں وائرل ہوتی ہیں وہ اکثر یا تو منفی ہوتی ہیں یا سنسنی خیز، لیکن ہم اپنی زبان کے ذریعے مثبت پیغام بھی پھیلا سکتے ہیں۔ حوصلہ افزائی، سچ اور نرم لہجہ پہلے سے زیادہ اہم ہو گیا ہے۔ اگر ہم اپنے الفاظ کو ذمہ داری کے ساتھ استعمال کریں تو نہ صرف اپنی شخصیت کو بہتر بنا سکتے ہیں بلکہ اس طرح ایک صحت مند معاشرہ بھی تشکیل دے سکیں گے۔ ہم آپ سے کچھ اہم سوالات پوچھنا چاہتے ہیں، اپنے جوابات کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ سوالات: کیا آپ کے خیال میں آج کل لوگ بے موقع اور غیر ضروری گفتگو میں زیادہ مبتلا ہیں؟ اس کے کیا نقصانات ہیں؟
کیا آپ سمجھتی ہیں کہ زبان کا غلط استعمال غیبت، طنز، جھوٹ تعلقات کو خراب کرتا ہے؟ سیلف گرومنگ اور شخصیت کی بہتری میں زبان کی کتنی اہمیت ہے؟ کوئی مثال دے کر بتائیں۔ کیا آپ کے خیال میں آج کے دور میں سوشل میڈیا نے زبان کے استعمال کو زیادہ خطرناک بنا دیا ہے؟ کیسے؟ اپنے جوابات ہمیں کمنٹس باکس میں ضرور بتائیں۔